شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امی اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد الحرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد الاقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس رستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے اور سورج کی جانکاری کر چکے ہیں۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھلائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے بہت بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمول فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمول کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیلے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورۃ الانجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔
اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے سر پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحوں میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جن کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 فی سیکنڈ ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے گا کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی ہوگی۔ اس طرح براق کو کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی ثابت اور واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔